یزل نے ساڈی گناہگاراں دی زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر برکت رحمت عظمت بھرا دن جمعۃ المبارک دا سانو سب نو یہ پاک دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ بڑے خوش نصیب ہو وقت دے نال مسجد دے اندر حاضر ہوئے ہو۔ خلاق عالم جس نیت نال اسی آئے ہاں میرا مالک اس نیت دا صدقہ ساڈے سب دیاں نیک اور جائز مراداں پوریاں فرمائے۔ جیسا کہ آپ احباب نو علم ہے آج جمادی الثانی دی اسلامی مہینے دی 10 تاریخ ہے، انگریزی دے مہینے دی آج 13 دسمبر ہے اور دیسی مہینے دی آج 30 مگھر ہے۔ دن آج جمعۃ المبارک دا ہے۔ اسلامی مہینے دی 10 جمادی الثانی ہے، انگریزی دے مہینے دی 13 دسمبر ہے اور دیسی مہینے دی 30 مگھر ہے۔ دن آج جمعۃ المبارک ہے، ہجری 1446 ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، جس طرح میں پچھلے جمعے تے عرض کیتا سی کہ انشاءاللہ یہ مہینہ جمادی الثانی شریف دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال مبارک ہے۔ اس مناسبت دے نال 4 جمعے ہی حضرت شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ پیش کران گے۔ آج دوسرا جمعۃ المبارک شان سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ رب العالمین میری زبان تے کلمت الحق جاری اور میرے سارے بھائیاں نو سن کے سمجھ کے عمل کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار مدینہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، میں آپ احباب دے سامنے اللہ دے پاک کلام دے وچوں ایک آیا مقدسہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دے نال ہو جاؤ، سچیاں دی صحبت اختیار کرو۔ یہ رب دا پاک کلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ یا اللہ تو ڈرنے ہاں، پر اے تو دسو سچے کیڑے نے؟ اگے فرمایا علماء کرام فرماندے نے کہ سچیاں تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت ہے اور سچیاں تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام ہیں۔ جڑا ساؤنڈ دا اگے والا بٹن ہے نا پیلے کلر دا، انہوں تھوڑا جہا تھلے کر دے، جدوں ضرورت ہوئے گی تھانوں میں اشارہ کراں گا، پھر انہوں تھوڑا جہا اوپر کر دینا تاکہ انہوں سمجھ آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ تو ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ یا اللہ اسی اللہ تو ڈرنے ہاں، تیری بارگاہ ڈرنے ہاں، پر سچے کون ہیں؟ فرمایا سچے کون ہیں سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت سچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ سچے نے۔ سنیو غیرت مند ماواں دے غیرت مند بچیو، نوجوانوں بزرگوں دوستو، فتنے دن بدن پیدا ہو رہے نے، فتنیاں دا دور جاری ہے۔ کچھ ایسے دوست نے اہل بیت دا دامن مضبوطی دے نال تھامیا، پر جدو صحابہ دی واری آئی، صحابہ دی واری تے آ کے جناب والا کہندے نے نا صحابہ دا نام آئے تے طبیعت خراب ہونے لگ جاندی ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ ایسے میرے بھائی نے صحابہ دا دامن پکڑ دے نے، پر جدو مولا علی پاک دا نام آئے، سیدہ فاطمہ پاک دا نام آئے، مولا حسن پاک دا نام آئے، حضرت سیدنا امام حسین پاک دا نام آئے، ادو طبیعت خراب ہونے لگ جاندی ہے، کہندے نے نہیں صرف صحابہ کو مانو، اہل بیت کو نہیں۔ فرمایا اے ایمان والے اللہ تو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ فرمایا جننے مرضی اللہ تو ڈردے رہو، جویں مرضی اللہ تو ڈردے رہو، جنی دیر تک سچیاں دے نال نہیں ہوگے تھوڑا ڈرنا بھی قبول نہیں ہے۔ یا اللہ دسو پھر ساڈا ڈر تو قبول کیویں فرمائے گا؟
رب فرماندا ہے تیرا ڈر قبول ادو ہونا ہے جدوں تو نبی پاک دی آل دا بھی دامن پکڑ لیا، نبی پاک دے پیارے صحاب دا بھی دامن پکڑ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بابا صادق صاحب بولو سبحان اللہ۔ تسی پچھلے جمعے تے نہیں سی، تھوڑی خیر حاضری لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سچیاں دا دامن پکڑ لو۔ سچے کون ہیں؟ سچوں کا دامن تو سنی ہی پکڑیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام ہیں، نبی پاک کے پیارے عاشق ہیں، یہ سنی ہے بھائی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، آج کے اس معاشرے میں ایسے پیر بھی ہوئے ہیں بھائی، ایسے بھی پیر ہیں جو علی علی کا نام لیتے ہیں، پر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام آئے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ میرے بھائی نوجوانوں، ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے جو علی کو مانے ابو بکر کا انکار کریں، ہم ایسے کو بھی نہیں مانتے جو علی کو مانے ابو بکر کو نہ مانے، ہم ایسے پیر کو دیکھنا پسند نہیں کرتے جو ابو بکر کو مانے علی کو نہ مانے، علی کو مانے ابو بکر کو نہ مانے۔ ہم ایسے پیر کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں جو ابو بکر کا بھی غلام ہو، مولا علی کا بھی غلام ہو۔ سمجھ آ رہی؟ بالکل یہی اہل سنت کی پہچان ہے بھائی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہی اہل سنت ہے بھائی، جو مولا علی کا بھی غلام ہو، ابو بکر صدیق کا بھی غلام ہو، عمر فاروق کا بھی غلام ہو، عثمان غنی کا بھی غلام ہو، مولا علی کا بھی غلام ہو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جس دے وچوں ایک صحابی دی بھی بو آئے، سمجھ لینا ہے بندہ مسلمان نہیں، اے مرتد ہے، اے مسلمان نہیں۔ مسلمان ہوئی ہو سکتا ہے جن دل وچ نبی پاک دا آل دا بھی پیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ دا بھی پیار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ہوں کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا تعلق قبیلہ قریش دے وچوں سی، اور آپ دا سلسلہ نسب پنجویں پشت وچوں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملدا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پنجویں پشت وچوں۔ یہ پانی 2-4 دن پہلے دا پیا ہے، تازہ منگوا لو، گلاس بھی دھون والا ہے۔ توجہ فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ہو، پنجویں پشت دے وچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا سلسلہ نسب کنہ دے نال ملدا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ اے جڑا سیدنا صدیق اکبر دا موضوع ہے نا، صرف کنہ دا چسکا نہیں بڑھانا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر دا جڑا نام اور آپ دا پیار اور آپ دی محبت ہے دل دے وچ بٹھا کے اٹھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا اے ممبر ہے نا، اے ساڈی مسجد ہے، اس مسجد وچوں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساریاں دا پیار سکھایا جائے گا، کسے دے بارے تو بو نہیں دسی جائے گی۔ سمجھ آ رہی؟ الحمدللہ۔ سننا، حضرت سیدنا صدیق اکبر دا پانچویں پشت تو جا کے سلسلہ نسب کنہ دے نال ملدا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ کسے صحابیت دا جناب والا، کسی صحابیت، کسے دی صحابیت تاریخ تو ثابت ہے، کسے دی صحابیت جناب والا حدیث تو ثابت ہے، پر میں قربان جاواں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسے دی صحابیت بابا جی تاریخ تو ثابت، کسے دی حدیث تو ثابت، پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابیت نہ تاریخ تو ثابت نہ حدیث تو، بلکہ آپ دی صحابیت قرآن تو ثابت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کس تو ثابت ہے؟ قرآن تو ثابت ہے۔ پتہ چلے جڑا بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ منیا انہیں قرآن دا انکار کیتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں کن دا انکار کیتا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی صحابیت قرآن تو ثابت ہے، قرآن تو ثابت ہے بابا جی، قرآن تو ثابت ہے۔ جو ابو بکر کو نہ مانے گویا اس نے ابو بکر صدیق کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کافر اور مرتد ہے۔ ہاں، آگے سنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے بابا مشتاق صاحب۔ تمام انبیاء دے وچوں، تمام رسولاں دے وچوں، تمام نبیاں دے وچوں، تمام انبیاء دے وچوں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام و مرتبہ بلند ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تمام انبیاء وچوں، تمام رسولاں وچوں، تمام نبیاں وچوں میرے مصطفیٰ تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام و مرتبہ بولو تو صحیح. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء وچوں افضل ہیں، اسی طرح نبی پاک دی امت تمام امتوں تو افضل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بٹ صاحب بولو. جس طرح نبی پاک تمام انبیاء سے افضل، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سے افضل. جس طرح پہلے نبیوں کے صحابہ میں سے میرے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل، تمام صحابہ میں سے نبی پاک کے تمام صحابہ میں سے نبی پاک کے تمام صحابہ میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل. کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل. وہ کیسے؟ سنیں. کسی صحابی کی ایک پشت صحابی ہے، کسی کی 2 پشتیں صحابی ہیں، کسی کی 3 پشتیں صحابی ہیں. میں قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں صحابی رسول ہیں. 4 پشتیں. وہ کون کون سے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا باپ بھی صحابی. سمجھ آ رہی ہے؟ جو صحابہ سے پیار کرتا ہے بولیں سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا باپ بھی، بولو تو صحیح، باپ بھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر خود، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پوتا صحابی. اوے اللہ کے بندو گل سنو. جن دیاں 4 پشتاں صحابیاں ہون، سنو صحابی ہون، اگر گھر دے وچ ایک حافظ ہوے نا، ایک عالم ہوے تے گھر والے فخر محسوس کردے نے ساڈا خاندان پورا تر گیا. اسی طرح ہے یا نہیں؟ ساڈا خاندان تو ہن کامیاب ہے بھی، ساڈا خاندان تے ہن تر گیا، کامیاب ہو گیا. کیوں؟ ساڈی پوسٹ دے اندر حافظ قرآن ہے، ساڈے خاندان دے اندر حافظ قرآن ہے، ساڈے خان دے اندر عالم دین ہے، ساڈے خاندان دے اندر شہید ہے. اگر حافظ ہو، عالم ہو، شہید ہو، آپ فخر کرتے ہیں ہمارا خاندان سارا جنتی ہے. اور تیرا ایمان دی مت ماری گئی ہے. جنیاں 4 پشتاں تو صحابی ہوئے وہ جنت وچ کیوں نہ جان گے؟ اچھی آواز نہ، اچھی آواز نہ. ہائے ہائے جنتی جنتی. محمد آج ایک تو نعرہ لوانا ہے، گلی گلی نگر نگر، پچھو ابو بکر دے غلامہ نے کہنا ہے ابو بکر ابو بکر. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی ہمارا نعرہ ہے، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. جی جی یہ نعرہ لگے گا اس مسجد میں الحمدللہ. سنیں بھائی، بندہ گناہ گار ہوئے، سیاہ کار ہوئے، بدکار ہوئے، ایک نکی بھی کول نہ ہوئے تو پتر حافظ قرآن ہوئے. وہ آندہ ہے اللہ دا بڑا کرم ہے، میرے تک کرتوت چنگے نہیں پر پتر قرآن دا حافظ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پیو ایک دن بھی مسیطے نہ آیا ہوئے تو پتر عالم بن جائے. وہ آندہ ہے میرے کل تا جنت دے، میں تا جنت دے پتہ نہیں جاواں نہ جاواں، میرے جڑا پتر عالم دین ہے نا ان دے صدقے جنت ضرور جاواں گا. اگر جس دے خاندان وچ شہید ہو جائے، وہ آندہ ساڑھے تک کرتوت چنگے کوئی نہ، پر اللہ نو پتہ نہیں کیڑی ادا پسند ہوئی ہے، ساڑھے خاندان دا بندہ شہید ہو گیا، پورا خاندان بخشیا گیا. پر سن، تیرا حافظ ہوئے تو تینو فخر ہے، تیرا عالم ہوئے تو تینو فخر ہے، تیرا شہید ہوئے تو تینو فخر ہے. سیدنا صدیق اکبر کا باپ صحابی، وہ فخر کیوں نہ کریں؟ سیدنا صدیق اکبر خود صحابی، فخر کیوں نہ کریں؟ سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا صحابی، فخر کیوں نہ کریں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا صحابی، ہم پھر فخر کیوں نہ کریں؟ تے میں پھر کیوں نہ کما محمد یہ کھلنی سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا
نال بڑے آنے پر ان دے پیار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑے آنے ان دے پیار دیا کیا انج پریت نبی نال لائیے گھر وچ نہ چیز بچائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر سمجھ آ رہی ہے نبی نال انج پریت لائی نبی پاک نے فرمایا صحابہ مال اکٹھا کرو سیدنا صدیق اکبر نے سالہ مال بن لیا تے دیواراں تے ہاتھ مال رہے نے ابو بکر دیواروں پہ ہاتھ کیوں لگا رہے ہو آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مال اکٹھا کرو میں دیوار تے ہاتھ لا کے چیک کرنا میرے گھر دے اندر کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی یہ ہے ابو بکر یہ ہے ابو بکر انج پریت نبی نال لائیے گھر وچ نہ چیز بچائیے شیر سننا اے جذبہ ویکھ عمر بولے اے جذبہ ویکھ عمر بولے میرے یار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے جڑا نبی دے یاراں نو سونا مندا ہے پڑھ لو سارے یار پڑھ لو قسمت تے ناز کرو سارے یار حضور دے سونے نے یا اللہ جڑا پڑھ لے انہوں ہی سونا بڑھا دے سارے یار حضور دے سونے پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑے آنے پر ان دے پیار دیا کیا ان دے پیار دیا کیا باتاں نے آؤ میرے آقا دے غلاموں گلوں کے لے کے جائیے ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے دنیا والے سن لو میرے آقا نے فرمایا جس طرح دا ساتھی مینوں ملیا ہے ایو جیا ساتھی کسے نو نہیں ملیا میرے آقا نے فرمایا جویں دا یار مینوں ملیا جویں دا ساتھی مینوں ملیا جویں دا پیار کرن والا مینوں ملیا جویں دا محبت کرن والا مینوں ملیا ایو جیا پہلی امتاں دے وچ کسے نو نہیں ملیا صحابہ کہندے نے سونا او کون ہے جڑا پیار کرن والا محبت کرن والا عشق کرن والا پیار کرن والا تھانوں ملیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ نام پوچھنا ہے تو سن لو اس کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے سارے یار نہیں ابو بکر دے غلام بیٹھے ہیں نا یار سارے پڑھ لو نا سارے یار حضور دے سونے نے یا اللہ جڑا محبت نال پڑھ لے جنت دے اندر ابو بکر دے نال ہوئے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑے آنے پر ان دے پیار دیا کیا باتاں نے ان دے پیار دیا کیا باتاں نے گلی گلی نگر نگر نہیں ایمان والا بولے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر
تھوڑا جا تھلے کری، تھوڑا جا، زیادہ نہیں سننا۔ اگلی حدیث پاک سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، میرے آقا مدینے دے ماہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سن لو، نیکیاں دے 360 درجے نے، نیکی دے 360 درجے نے، جس دے اندر 360 نیکیاں دے وچوں ایک نیکی بھی پائی جائے او جنتی ہوئے گا۔ نیکیاں دے 360 درجے نے، توجہ، نیکیاں دے 360 درجے نے، 360 نیکیاں دے وچوں جس بندے دے اندر ایک نیکی بھی پائی گئی او جنتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردے نے، سونا تسا فرمایا جس بندے دے اندر 360 نیکیاں دے وچوں ایک نیکی بھی پائی گئی او جنتی ہے۔ سونا 360 نیکیاں دے وچوں کیا میرے اندر بھی کوئی نیکی موجود ہے؟ ابو بکر پاک کہندے نے، سونا 360 نیکیاں دے وچوں کوئی میرے اندر بھی نیکی موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر کی سننا چاہنا ہے؟ تو کہنا ہے 360 نیکیاں دے وچوں کوئی نیکی میرے اندر بھی موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر 360 دیا 60 نیکیاں ہی ابو بکر تیرے اندر موجود نے، تیرے اندر موجود نے، تیرے اندر موجود نے۔ بیلیو، اگر کسے دے اندر 360 نیکی دے وچوں ایک نیکی پائی جائی، میرے آقا نے فرمایا جنتی ہے۔ ابو بکر دے اندر تا 360 دیا 60 ہی موجود ہیں، بھلا ابو بکر جنت چ کیوں نہ جائے گا؟ ابو بکر پاک جنت چ بھلا کیوں نہ جان گے؟ سمجھ آ رہی؟ ابو بکر پاک کیوں نہ جائیں گے؟ سمجھ آ رہی؟ یہ غلط لوگوں کا خیال ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبوت مولا علی پاک کو دینی تھی، نعوذ باللہ بھول کے نبی پاک کو دے دی۔ نا نا، رب کے بارے میں ایسا منہ نہ کھول، برباد ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ سب کچھ برباد ہو جائے گا، پتہ نہیں چل رہا۔ نا، اللہ رب العالمین بھی بھول سکتا ہے، نبی پاک بھی بھول سکتے ہیں۔ اور مت مارے گی تیری بد نسلیا، رب لم یزل کے بارے میں کیسی گفتگو کرتا ہے تو؟ نبی پاک کے بارے میں کیسا منہ کھولتا ہے تو؟ حضور کے صحابہ کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے تو؟ حدیث پاک سنے تو کہتا ہے مولا علی پاک کو نبوت ملنی تھی۔ سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، سوال کیا مولا علی پاک سے، ایک صحابی نے سوال کیا مولا علی پاک سے، یا علی شیر خدا علی، آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ تو مولا علی پاک نے پتہ کیا جواب ارشاد فرمایا؟ مولا علی پاک سے سوال ہوا، علی بتاؤ نبی پاک کے بعد سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ مولا علی پاک نے جواب دیا، سن لو، نبی پاک کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ حدیث پاک کن کا مقام ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی پھر سوال کرتا ہے، بتائیں ابو بکر کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا ابو بکر کے بعد عمر فاروق کا نمبر ہے۔ عمر پاک کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا عثمان غنی کا نمبر ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے میرا خیال تھا آپ سب سے افضل ہوں گے۔ مولا علی پاک نے فرمایا بس ایسا جملہ نہیں بولنا، جہاں مصطفیٰ نے رکھ دیا ہے ہم وہاں ہی ٹھیک ہے۔ یہ تو مولا علی پاک کا عقیدہ ہے۔ تو صحابہ تو بھی ود گئے ہیں، صحابہ تو بھی ود گئے، مصطفیٰ تو بھی ود کے گلہ کر رہا ہے۔ سن، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک دیا راویاں نے آپ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت ناساز ہے، نبی پاک شدید بیمار نے، بلال پاک نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول نبی پاک انہوں بلانا ہے، سونا ہے اذان ہو گئی، سونا جماعت کرواؤ۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر نو کہو اج نماز پڑھائے۔ کنو کہو؟
نبی پاک کی زندگی میں نبی پاک نے فرمایا ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہو. ہاں حدیث پاک ہے, نبی پاک نے فرمایا ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہو. آج جاندے نے نہیں جی نہیں دل نہیں کردا, میں نہ تو من یا نہ من, مولا علی تو من گیا ہی. بڑا ڈھلا سبحان اللہ بول دے نے, میدے کمزور ہیں تھوڑے اور باہر چیخا مار دیو مسجد تھوڑے کو بولیا نہیں جاندہ, بول سبحان اللہ. ہم ابو بکر کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں. بھائی خاموش کیوں رہے, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ایک گل یاد رکھنا, مسجد چاہ کے چودھری بننا تے وڈا بننا پھر گاری بیٹھا رہا کرو. مسجد چاہ کے سارے حضور دے کمی نے بات, ہاں مسجد میں آ کے سارے حضور کے نوکر ہیں, سارے کمی ہیں. تو مسجد چ بھی آ کے بیٹھا نہیں میں وڈا, اے وڈے پڑا پائے رکھ. مسجد چاہ حضور کے صحابہ کا بھی نوکر بن, اہل بیت کا بھی نوکر بن, ساتھ میں سبحان اللہ بھی بول. سنے میرے آقا کے پیارے غلاموں, سیدہ عائشہ صدیقہ, میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے سونا ابو بکر کول انی طاقت نہیں تھوڑے ہوندیاں تھوڑے مصلی رسول تے کھڑا ہو جائے. سونا نہیں نا آقا ابو بکر کیویں کھڑا ہوئے, سونا نہیں میرے ابے کو طاقت نہیں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو بلایا جائے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پھر کہے یا رسول اللہ, سونیا میرے ماں باپ تھوڑے تو قربان, سونا میرے ابے کل طاقت نہیں نماز پڑھائے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو نماز پڑھائے. ابو بکر نبی پاک دی خدمت حاضر ہوئے. سونا تو سا فرمایا ہے نماز تو پڑھا. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر طبیعت نہ سادے, نماز نہیں پڑھانی, نماز تو پڑھانی ہے. میں قربان جاوا نبی پاک دا زمانہ ہے. ابو بکر نے نماز پڑھائی, مصلی امامت ابو بکر ہے. پیچھے نکلن والے عمر فاروق نے, ابو بکر دے پیچھے پڑھن والے عثمان غنی نے, ابو بکر دے پیچھے پڑھن والے مولا علی نے. مولا علی کہنے نے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر, پیچھے اس امام دے اللہ اکبر. جب مولا علی نے صدیق کے پیچھے کہہ دیا پیچھے اس امام دے ملا اور تیری قبر چ کیڑے پیڑ, تو کیوں نہیں ہو مندا, تو کیوں نہیں ہو مندا. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اللہ. توجہ, کون حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. او بھائی میں گناہگار سیاہکار بدکار, میں نو پتہ ہی نہیں ہونا پاکاں دی شان دا, سمجھ آ رہی ہے؟ سانو پتہ ہی نہیں ہونا پاکاں دی شان بیان کیویں کرنی ہے. سنیو ہماری مت ماری گئی ہے خدا کی عزت کی قسم. اگر آج سے کوئی 10 سال پہلے ہماری تربیت ایسی ہوئی ہوتی تو ہم کبھی 2 بیڑیوں میں اپنی ٹانگیں نہ رکھتے, اپنا عقیدہ مضبوط کرتے. ایسا کبھی نہ ہوتا کہ محرم میں آ کر ایک چاول کی پلیٹ کے پیچھے اپنا عقیدہ خراب کرتے. نا اگر ہماری تربیت ایسی ہوتی جیسی تربیت ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی ہے, پیر میر علی نے کی ہے, بابا فرید نے کی ہے, تو پھر کبھی یہ سنی ڈول نہیں سکتا تھا. سمجھا, کبھی سنی پھر 2 بیڑیاں طلاق نہیں رکھدا. سنو اگر یہ حدیث پاک سننا, بخاری شریف کی حدیث پاک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت دے دروازیاں دے ذکر فرما رہے سی, جنت دے دروازیاں دے ذکر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا نمازی ہے نا, نمازی او باب الصلاۃ دے اندر جنت وچ جائے گا, اس دروازے وچ جنت وچ جائے گا. روزے دار باب الریان دے دروازے وچ جنت وچ جائے گا. جڑا مجاہد ہوگا باب الجہاد دے دروازے وچ جنت وچ جائے گا. سنو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیڑا کیتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نمازی ہوگا باب الصلاۃ کے دروازے سے جنت میں جائے گا، روزے دار باب الریان کے دروازے سے جنت میں جائے گا، مجاہد باب الجہاد کے دروازے میں جنت میں جائے گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو جنت کے 8 دروازے ہیں ان 8 دروازوں سے گزر کر جنت میں جائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، بول سبحان اللہ۔ کوئی ایسا بندہ بھی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں جو 8 دروازوں سے گزر کر کہاں جائے گا؟ یا اللہ جڑا سبحان اللہ بول لے 8 دے وچوں لگ کے جنت وچ جائے۔ سنیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک کو علم غیب نہیں۔ ابو بکر نے کیا کہا؟ ابھی کھڑے نبی پاک کے سامنے ہیں، کیا کہا؟ یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے 8 دروازے دے وچوں لگ کے جنت وچ جائے گا؟ جنت کدوں ملنی ہے؟ حساب کتاب تو بعد۔ کدوں ملنی ہے؟ حساب کتاب تو۔ ابو بکر کا عقیدہ، ابو بکر جانتے تھے میرے مصطفیٰ کو تو سارا علم ہے۔ ابو بکر صدیق، جو ابو بکر کا عقیدہ وہی عمر فاروق کا عقیدہ، جو ابو بکر کا عقیدہ وہی عثمان غنی کا عقیدہ، جو ابو بکر کا عقیدہ وہی مولا علی کا عقیدہ، جو ابو بکر کا عقیدہ وہی عقیدہ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ، جو ابو بکر کا عقیدہ علی حجویری کا عقیدہ، جو ابو بکر کا عقیدہ ہند الولی کا عقیدہ، جو ابو بکر کا عقیدہ بابا فرید کا عقیدہ، پیر مہر علی کا عقیدہ۔ سمجھ آ رہی؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بندہ بھی ہے سارے دروازے چلا کے جنت سے جائے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ گلی گلی نہ کر۔ توجہ بابا جی، ہر بندے دی تڑپ ہے میں مدینے جاواں، تڑپ ہے یا نہیں؟ کندی کندی ہے؟ سارے دی اللہ سب نو لے کے جائے۔ سمجھ آ رہی؟ اے ختم شریف میں پڑھ کے آیا بھائی نصیر دے گھر، میں دس رہے سی قاری صاحب میں مدینے جا رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ دعا کرنے ہیں ساڈے واسطے دعا کرے اللہ سانو کمیاں نو بھی بلا لے۔ توجہ بھئی قسمت والا جاندا ہے، جنہوں سرکار پسند کر لین وہی جاندا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سنیں گل کتھے سی؟ 8 دروازے۔ سنیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہر بندے دی تڑپ ہوندی میں مدینے جاواں، امیر غریب مزدور پیسے والا مزدوری کرن والا ریڑی چلان والا بساں دے وچ جنابے والا چیزاں ونڈن والا، ہر بندے دی تڑپ ہے میں مدینے جاواں۔ توجہ مدینے جا کے کرنا کی ہے؟ کہندے نے مدینے جاواں گے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے جس بندے نے میرے روزے دی زیارت کی تھی وہ میرے ذمہ ہو گیا۔ حدیث پاک ہے بھائی، میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے میرے روزے کی زیارت کی وہ میرے ذمہ ہے۔ میرے ذمہ سے کیا مراد ہے؟ وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ مت مارے گی اللہ دی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ توجہ، میرے آقا نے فرمایا جس بندے نے میرے روزے کی زیارت کی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ او بھائی نیکی ساڈے کول ایک بھی نہ ہوئے جدوں مدینے جائیے اس حدیث دے حقدار بنے یا نہ؟ سمجھ آ رہی؟ ساڈے پلے نیکی ایک بھی نہ ہوئے جدوں روزہ رسول دی زیارت کر لئی اس حدیث دے حقدار بنے یا بن گئے یا نہ بن گئے؟ سنو اگر گناہگار بندہ جائے تو نبی پاک کے ذمے میں ہے۔ اگلا جملہ میں تھوڑے چہرے ویکھ کے پڑھنا ہے تو مینوں پتہ چلے تسی کنے سنی بیٹھے ہو۔ بھائی گناہگار جائے تو نبی پاک نے فرمایا وہ میرے ذمے میں ہے۔ جو ابو بکر نبی پاک کے ابھی بھی ساتھ سو رہا ہے بھلا وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ بول سبحان اللہ۔ بھائی اگر دل میں ٹھنڈ پڑی ہے تو پھر بولنا سبحان اللہ۔ بابا جی ایک مینوں بندہ کہندا ہے جتھے مولا حسین دا روزہ ہے نا 40 میل تک سارے بچ کے گئے، 40 میل تک سارے۔ آندا تھوڑا اس بارے کی خیال ہے؟ میں کہا الحمدللہ۔ او بھائی الحمدللہ ساڈا بھی یہی خیال ہے۔ سنیں میں آنا مولا حسین تو 40 میل تک سارے بچ کے گئے تو جو نبی پاک کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں
سمجھ آ رہی ہے؟ بابا جی 4-5 بندے نہیں سبحان اللہ بول رہے، انہوں نے قسمت اگر ابو بکر کے ذکر پہ بھی نہیں بولنا تو کہاں بولو گے میرے بھائی؟ یہ قسمت والوں کو ذکر نصیب ہوتا ہے، قسمت والوں کو۔ حدیث پڑھ رہا تھا، آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ، آج بھی سیدنا صدیق اکبر کا جو چہرہ ہے نا، آج بھی مزار میں، آج بھی صدیق اکبر کا چہرہ نبی پاک کی طرف ہے۔ ہاں آج بھی چہرہ، یہ محبت ہے بھائی، یہ پیار ہے بھائی۔ نا سنیو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو خدا کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو خدا کے لیے۔ 40 میل امام حسین سے جو دور ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اور میں کیا ذلیلہ، اگر نواسے کا یہ مقام ہے تو نانے کا مقام کیا ہوگا؟ نانے کا مقام کیا ہوگا؟ نواسے دا مقام مندے ہو تو نبی پاک وال کی ہوندہ ہے سوالو؟ نا پھر کہہ دیو سارے یار، نہ پڑھو اگلے جمعے تو پڑھ لینا، سارے یار حضور دے سوہنے نے، سارے یار حضور دے سوہنے نے، پر یار غار دیا کیا؟ ہون تو تھانو یاد ہونا چاہیے ہے نا، سارے یار حضور دے سوہنے نے، اللہ تھانو بھی سونا بڑھا دیں، سارے یار حضور پر یار غار دیا کیا؟ باتاں نے کیتا پیار نبی نالے بڑے آنے، پر ان دے پیار دیا کیا؟ ان دے پیار دیا کیا؟ باتاں نے سارے یار حضور دے سوہنے نے۔ آؤ میرے آقا دے غلاموں کے لے کے جاواں، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میرے اوپر 6ویں پارے دیئے نا اے آیت مبارک نازل ہوئی، وَأَتَمْتُ لَكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اے لوگو آج کے دن اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، آج دے دن اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، تھوڑے تے نعمت نو پورا کر دیتا گیا، اور اسلام نو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیتا گیا۔ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جدوں یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ ایک دوسرے نو گلے لگ کے مبارک دے رہے، صحابہ کہنے نے بے لیا مبارک کو بے، دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا۔ جدوں یہ آیت مبارک نازل ہوئی، سارے صحابہ ایک دوسرے نو گلے لگا رہے، پر صحابہ کہنے نے جدوں ابو بکر صدیق والوے خیا، جدوں ابو بکر دے چہرے والوے خیا، ابو بکر دی چہرے مبارکان وچوان سونے، اکھان وچوان سونے، رو رہے نے، تڑپ رہے نے۔ حضرت عمر فاروق کہندے نے ابو بکر اے رون دا مقام نہیں، اے خوشیاں والیاں گھڑیاں نے، سونا روندے کیوں؟ عثمان پاک نے فرمایا ابو بکر سونا روندے کیوں؟ اے رون دا ٹائم نہیں، خوشیاں والا ٹائم ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا سونا روندے کیوں؟ اے رون والیاں گھڑیاں نہیں، خوشیاں والیاں گھڑیاں نے۔ ابو بکر نے فرمایا میرے رون دی وجہ پوچھنی ہے پوچھ لے، ہن قرآن نازل ہو گیا، سونا دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کہندے نے اس دا مطلب کی ہے؟ ابو بکر پاک کہندے نے لگدا ہے نبی پاک دا ہن آخری ویلا آ گیا، میرے محبوب دا ہن آخری ٹائم آ گیا، میری سرکار دا آخری ویلا آ گیا ہے، میرے محبوب دا آخری ویلا آ گیا ہے۔ رب نے
اعلان فرمایا ہے دنیا والے دین پورا ہو گیا ہے، دین پورا ہو گیا ہے۔ صحابہ کہندے نے جدو ابو بکر دے منہ دے وچوں انی گل سنی، صحابہ کہندے نے ساڑیاں چیخاں نکل گیا۔ ابو بکر اتنا پیار نبی نال کرنا ہے، اتنی محبت نبی پاک نال کرنا ہے۔ کس نے بڑی سونی گل کیتی، چارے یار نبی دے عاشق ہے، نہ کوئی اتنا چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا، اتنا سونے یارا ورگا نہ کوئی ہونا نہ کوئی ہو سی، اتنا جان سارا ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزارہ ورے۔ آزم شان صدیق کی پوچھنے جندہ عقیدہ ہے، وہ تو بولو نا، آزم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزارہ ورگا ہے۔ اوہ بیلیو ایسی کیوں نہ سیدنا صدیق اکبر دے ترانے تے قصیدے پڑھئے، حدیث پاک سننا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک تو نہیں گئے، میرے آجے تک رہندے نے کوئی 7-8 منٹ، سمجھ آ رہی توجہ فرماؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرمان دینے، نبی پاک دے پیچھے فجر دی نماز پڑھی، سنے نبی پاک مصلی امامت پہ نماز سے فارغ ہوئے، نبی پاک کے سارے غلام صفے بنا کر بیٹھے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ سننا میرے آقا نے فرمایا صحابہ وقفے نال ملیا کرو، وقفے نال سونا، وقفے نال کیوں ملیے؟ میرے آقا نے فرمایا وقفے دے نال ملن دے نال محبت بڑھ دی ہے، سمجھ آ رہی؟ وقفے دے نال ملیں گے تو محبت بڑھ دی ہے۔ نبی پاک نے صحابہ نو فرمایا، ابو بکر پاک نہیں سن رہے سی، پیار ہوئے تو پھر انجدہ ہوئے یار۔ فجر دی نماز ہے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ وقفے نال ملن نال محبت بڑھ دیئے۔ ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا، اور توجہ کرنا بھائی، تقریر میری اینڈ دے ہے، حدیث بڑی لذت والی ہے۔ میرے آقا نے فجر ٹائم اعلان فرمایا محبت کے ساتھ وقفے کے ساتھ ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ ظہر دی نماز ہے، بلال نے اذان پڑھی، ابو بکر مسجد چ نہیں آئے، عصر دی اذان ہے، نماز دا ٹائم ہے، ابو بکر مسجد دے اندر نہیں آئے، روئی جا رہے، سونا صدیق رو رہا ہے، آج زور دی نماز تے نبی پاک دا دیدار نہیں ہویا، عصر دی نماز ہو گئی نبی پاک دا دیدار نہیں، مغرب دی نماز دا ٹائم قریب ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے ہونے نے آج سکھ مترا دی ودھیری ہے، نہیں تُسی تھک گئے ہو، سمجھ آ رہی تھک گئے ہو، تُسی تھک گئے تھے آپ پترائے بھی وجہ دینے نے، میرے وقت توجہ کرو، تقریر ختم کریے۔ زور کی نماز میں ابو بکر مسجد میں بابا جی نہیں گئے، عصر کی نماز ابو بکر نہیں گئے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وقفے دے نال ملن نال نہ محبت کی ہوندہ ہے، اللہ کرے سانو ہی نبی پاک نال محبت ہو جائے، محبت بڑھ دیئے۔ عصر کی نماز ہوئی، ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، 2 نمازیں ہوں گی، نبی پاک کا دیدار نہیں ہوا، 2 نمازیں گزر گئی، نبی پاک کا دیدار نہیں ہوا، کیا کروں کدھر جاؤں؟ روندی اکھاں نال کہندے ہونے نے آج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، اج لیلا لایا کیوں جھڑیا ہے، مغرب دی
نماز دا ٹائم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ ابو بکر مجھے نظر نہیں آ رہے، ابو بکر کہاں ہے؟ ایک صحابی ابو بکر نو بلا کے لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر زور دی نماز تے نظر نہیں آیا، عصر دی نماز تے نظر نہیں آیا، ہن دی مسجد وچ نہیں آیا۔ ابو بکر خیر ہے، کہندے نے سونا تساں فرمایا ہے وقفے دے نال ملن نال محبت بڑھدی ہے۔ حدیث کہندی ہے ابو بکر نے گل کیتی، نبی پاک دی رحمت والی اکھاں وچوں آنسو برسن لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میرے نال اتنا پیار کرنا ہے، ابو بکر میرے نال اتنی محبت کرنا ہے۔ رو کے کہنے لگے سونا دو نمازاں گزر گئیاں آقا دل نہیں لگا، دل دے وچ بڑی تڑپ آئی جدوں محبوب دا چہرہ ویکھاں، جدوں سرکار دی زلفاں دی زیارت کراں، وہ دہا دے مکھڑے دی زیارت کراں۔ سونا کی پوچھ دے ہو، سونا کی پوچھ دے ہو، آقا تھوڑے تو بغیر دل نہیں لگدا۔ سونا اپنے تو دور نہ کریا جے، اپنے قریب کر لو۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں کیا سی پر میں تیرا نام تا نہیں لیا، میں تیرا نام تا نہیں لیا، میں تیرا نام کدوں لیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو میرا سکون ہے۔ ابو بکر تو میرا کون ہے؟ سکون۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر تو میرا سکون ہے، ابو بکر تو میری چاہت ہے، ابو بکر تو میرا پیار ہے، ابو بکر تو میرا دل دا جانی ہے۔ ابو بکر تو کہنا ہے سونا تسا فرمایا ہے وقفے دے نال ملیا کرو، سونا وقفے دے نال ملنا آیا وائے پر سونا انہا وقفہ نہیں ہویا جاندہ۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق سن لے ایتھے بھی میرے نالے، مزار اچھ بھی میرے نال ہوئے گا، جنت وچ بھی میرے نال ہوئے گا، گلی گلی نگر نگر آئے آئے اتھے بھی میرے نال، مزارچ بھی، جنت میں بھی۔ سنیں ہم سچے ہیں، ابو بکر کا ذکر کر رہے ہیں، سمجھا رہی یہ نبی پاک کے حدیث سے سنے بھائی قائم ہو گئے، پر انشاءاللہ جڑیاں رہ گیا نے اگلے جمعے تک دساں گا تھانوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو سچا ہوگا نا، سچا